تو فإنی فی الفنا، کیونکہ میں تو بے خودی کی حالت میں ہوں، بے خودی کی حالت میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور میرا فہم و ادراک جو ہے، جو میری اپریہنشن ہے، وہ بھی اب جو ہے ناکارہ ہو گئی ہے۔ افہامی فہم کی جمع ہے، افہامی فہم کی جمع ہے۔ اور فہم کس کو کہتے ہیں؟ فہم کہتے ہیں تصور الشیء من لفظ المخاطب، تصور الشیء من لفظ المخاطب، یعنی کسی چیز کا تصور مخاطب کے لفظ سے۔ مخاطب جو ہے نا، جو بھی بات ہو رہی ہے اس کے لفظ سے آپ تصور کریں، جیسے معنی ہے اس کا وہ سمجھیں، اور جو اس سے مفہوم پیدا ہو رہا ہے اس مفہوم کو سمجھنا۔ تو بہرحال فہم کے اندر آپ کے لفظ کا واسطہ ہوتا ہے، فہم جو حاصل ہوتا ہے وہ بواسطہ لفظ حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہے فکر، فکر ایک ذرا وسیع دائرے کی چیز ہے۔ فہم کے لیے تو لفظ کا واسطہ ہے، لیکن فکر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فکر کہتے ہیں حرکت النفس نحو المبادی و رجوعها عنها الى المطالب، یعنی نفس کی حرکت، نفس کا حرکت کرنا، دل دماغ کا حرکت کرنا، مائل ہونا کس طرف؟ مبادی کی طرف۔ کسی بھی چیز کی بنیاد، ابتدائی جو معاملات ہوتے ہیں، تو مبادی ابتدائی چیزیں ہیں، بنیادیں اور شروعات، اس کو آپ جب دیکھ لیتے ہیں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر آپ اٹھ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور مطالب تک جا پہنچتے ہیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے، کس لیے ہیں یہ چیزیں ساری۔ جو بھی حالات و معاملات، چیزیں، حوادث، واقعات پیش آتے ہیں، اس سے ایک فکر جنریٹ ہوتی ہے، ایک فکر جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ فکر دراصل ان حالات کے آگے جو مطالب ہیں، مقاصد، وہاں تک آپ کو پہنچاتی ہے۔ فکر اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے جب آدمی مبادی یا محسوسات سے آگے نہ جا سکے تو اس کے اندر کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہمیشہ آپ کا دوسرا قدم ہے۔ پہلے قدم پہ آپ نے مبادی کو لیا اور پھر دوسرے قدم میں آپ فکر کو پہنچ گئے، اور یہ فکر جو ہے آپ کی کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ مطالب و مقاصد جو ہے نا بہت دور تک موجود ہوتے ہیں، بہت آگے تک، تو وہاں تک فکر کا پہنچ جانا یہ آپ کی فکر کی وسعت ہے۔ گویا کہ آپ کی فکر نہیں ہے، ویژن ہے ابھی، آپ بہت دور تک دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے جو فکر جہاں لوگوں میں ہوتی ہے تو ان لوگوں کو مفکر کہتے ہیں، اور مفکر وہی ہوتے ہیں جن کی نظر مطالب و مقاصد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور جتنا وہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اتنے ہی بڑے وہ مفکر ثابت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ صدیوں بعد تک کے معاملات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس چیزوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ یہ فکر ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے نظر۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر جو ہے نا وہ اس سارے مرحلے میں مبادی سے مطالب تک کا جو سفر ہے نا آپ کا، اس کے اندر جو معلومات واقعہ ہے، اس کو جب آپ الگ الگ کر کے دیکھتے رہتے ہیں نا، اس پہ نظر آپ کی جمی رہتی ہے، اس معلومات پہ، تو یہ جو ہے یہ آپ کی نظر کہلاتی ہے۔ یہ غور و فکر کا ایک الگ انداز ہے۔ گویا کہ وہ جو فکر کے مرحلوں میں جو جزیات پیش آ رہے ہیں، جو واقعات اور جو معلومات، اس کو سامنے رکھنا اور اس پہ غور و فکر، یہ نظر ہے۔ اور فکر آپ کی وہ مطالب کو چھو رہی ہے اور مقاصد کو اپنے سمیٹتی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں بھائی فکر کو بلند رکھنا چاہیے، فکر کو بلند پرواز ہونا چاہیے،
اور انسان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، مفکر ہونا چاہیے. ہاں، فکر مند وہ ہوتا ہے جسے اپنی پڑی ہے بس، اور مفکر وہ ہوتا ہے جسے قوم کی پڑی ہے. فکر مند وہ ہوتا ہے جو بس پیش پا افتادہ پر تک محدود ہوتا ہے، یعنی سامنے کی چیز تک. اور مفکر وہ ہوتا ہے جو دور تک پہنچا ہوا ہوتا ہے اور وہاں تک دیکھ رہا ہوتا ہے. تو فکر مند یا متفکر اپنی ذات میں ہے، محدود ہے، پیش پا افتادہ تک ہے. اور مفکر اپنی ذات سے باہر ہے، آگے تک ہے، لامحدود ہے، اور پوری قوم کے لیے سوچ رہا ہے. تو یہ فہم کے حوالے سے، فہم اور فکر اور نظر، تو اس میں یہ فرق ہے.